چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. روز اول سے لے کر آج تک کروڑوں انسان دنیا کے اندر آئے، اپنی اپنی زندگیاں گزاری اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گئے. جو انسان دنیا میں ترقی کرتا گیا، سائنٹیفکلی وہ آگے بڑھتا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انسان کو سمجھ میں آنے لگی اور انسان کی عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو تخلیق کیا ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو انسان ایک جیسا نظر آتا ہے. آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن شکل سب کی الگ الگ. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے. ہر ایک کو ہر لحاظ سے الگ الگ بنایا، لیکن بنایا ایک جیسا، یعنی اس کا اسٹرکچر ایک جیسا تھا. اب جب سائنٹیفکلی دور آیا تو پتا چلا کہ انسان کی یہ جو تھمب ہے، یعنی تھمب پرنٹ، فنگر پرنٹ، یہ کسی سے کسی کی ملتی نہیں ہے. اب ذرا سوچئے کہ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں اور اس میں ہارڈلی فنگر پرنٹ کسی سے ملتی ہوگی، ورنہ ہر ایک کی الگ. اب جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک لاکھوں نہیں کروڑوں انسان دنیا کے اندر آ کر چلے گئے. آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان رہتے ہیں دنیا میں، اور آئندہ وقت بھی لاکھوں کروڑوں انسان آئیں گے. ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ. اب آپ بظاہر دیکھیے تو انسان ایک جیسے ہیں، لیکن فنگر پرنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنائی. اب اس کی بہت ساری فلسفی نکل سکتی ہے. اس میں سے ایک فلسفی یہ نکل سکتی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو پولیس کا محکمہ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں سرکاری، وہ فنگر پرنٹ سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سا آدمی ہے، کون سا شخص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ یہ کام کس نے کیا وہ ڈھونڈے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مشینیں نہیں ہیں جس سے پتا چلے کہ یہ فنگر پرنٹ فیروز کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے؟ تو خدا کو سمجھنے میں انسان کو اور آسانی ہوئی، اور پھر ہمارے بال وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، وہ بھی ہمارے ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اور آج ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ملتا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان سب برابر ہیں، ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن پھر بھی سب میں فرق ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا. بنیادی طور پر جو شکل و صورت ہے، ٹھیک ہے یہ ملتی ہے، لیکن اور بہت سی چیزیں انسان کی آپس میں نہیں ملتی. تو اس طرح سے انسان کی جو زندگی انسان گزارتا ہے، تو ہر انسان کا اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے، اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے. مثلا میں بہت غصے والا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ نرم گو ہیں، آپ نرمی سے بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا. دکھنے میں تو میں بھی انسان ہوں، دکھنے میں آپ بھی انسان ہیں، لیکن دونوں میں فرق کتنا. تو اس طرح سے کچھ لوگ غصے والے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فلیکسیبل نہیں ہوتے. یعنی میں نے جو سوچا وہی صحیح ہے، آپ نے سوچا وہ صحیح نہیں ہے.
جب یہ مرحلہ آتا ہے تب مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو انسان بہت سارے لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں. آپ ان کو کس طرح سے اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, کس طرح سے اس کو بنائیں گے, کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں گے. کیونکہ اگر میرا باپ غصے والا ہے تو میں کوئی اس سے لڑنے تو نہیں بیٹھ سکتا, برداشت تو کرنا ہے. اسی طرح میرا بھائی اگر غصے والا ہے تو میں اس سے تعلقات توڑ نہیں سکتا. مجھے اس سے تعلقات بنانے کے لیے اس کی لیول پر جا کر مجھ سے بات کرنی پڑے گی, جس طرح سے ہم بچے سے بچے کی لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایسے انسان کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے, ہماری فیملی کا حصہ ہوتا ہے, اور ہم تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو انفلیکسیبل ہے, فلیکسیبل نہیں ہے. میں نے کہا جیسے 2 4 ہے, آپ نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایگری کر لیا. لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ الگ ہے اور آپ کا نقطہ نظر الگ ہے, لیکن وہ دونوں مل کر ایک پوائنٹ پر آ کے کمپرومائز کرے. یعنی آپ نے کچھ چیزیں چھوڑی, میں نے کچھ چیزیں چھوڑی, تو بات بن گئی. تو بہت سارے لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو اس لیول پر جا کر سمجھانا پڑتا ہے. اب اس لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا مجھے بہت غصہ آتا ہے تو آپ کو اگر مجھے سمجھانا ہے تو آپ بھی غصے میں بات کریں. نہیں, آپ اپنا کردار ادا کریں, اور کردار یہی ہے جو آپ کا نرم گو ہے. یعنی آپ نرمی سے بات کرتے ہیں, میں غصے سے بات کرتا ہوں, آپ مجھے نرمی سے آ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ بات میری سمجھ میں آئے گی, وہ بات میری سمجھ میں آئے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ایک آدمی چلتے چلتے کنویں میں گر گیا, بہت سارے آدمی وہاں پہ جمع ہوئے, اور آدمیوں نے کہا کہ لاؤ بھائی ہاتھ دو تو ہم تم کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالیں, ہاتھ دو. وہ آدمی بس کنویں میں ایسے ہی کھڑا ہوا ہاتھ نیچے کر کے, لوگ اوپر چلا رہے بھائی ہاتھ دو, لیکن یہ ہاتھ نہیں دے رہا. اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ بھئی یہ کیا بھیڑ لگی ہوئی ہے. گئے معلوم کیا تو پتہ چلا ایک آدمی نیچے گر گیا ہے, اور اس کو ہم بول رہے ہیں ہاتھ دو تو وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا. تو آدمی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اچھا اب تم لوگ ہٹ جاؤ, میں اس کو نکالتا ہوں. اور اس نے اس آدمی سے کہا ارے بھائی کب سے میں نے ہاتھ بڑھایا, میرا ہاتھ لو. اس نے پھٹ سے ہاتھ اونچا کیا اور ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر نکال لیا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب وہ آدمی ریجڈ تھا, مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں دینا کسی کو نہیں ہے, لینا ہے مجھے. دینا کسی کو نہیں ہے, جہاں دینے کی بات آئے خدا حافظ, اور جہاں لینے کی بات آئے تو 2-3 مرتبہ لائن میں لگ جائیں. تو یہاں پہ لوگوں نے اس کو کہا ہاتھ دو, تو وہ دینے میں تو مانتا ہی نہیں ہے. دوسرے نے آ کے کہا ہاتھ لو, تو اس نے فوراً بڑھا دیا. تو انفلیکسیبل آدمی تھا, لیکن اس کی جان بچائی گئی اس کی لیول پر جا کر بات کر کے, کیونکہ بہرحال وہ ہمارا انسان بھائی ہے, ہمارا دوست ہو سکتا ہے. تو جو بھی آدمی بری عادتوں میں انوالو ہوتا ہے اور ریجیڈ ہو جاتا ہے, اس کو پیار سے اور محبت سے اسی زبان میں آپ سمجھائیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال میں دوں, ہے تو جوک آپ نے سنا ہے, بہت سارے لوگوں نے سنا ہے, ہنسی آئے تو روک لینا, ہنسنا نہیں, منع ہے ہنسنا. کیا ہوا, ایک آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھا, غلط سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. اب اس سیٹ والا آدمی آیا, اس نے بھائی کہا کہ اٹھو یار یہ میری سیٹ ہے, تو بولا نہیں یہ ہمارا سیٹ ہے, ہم ادھر بیٹھے گا. بہت سمجھایا, نہیں مانا. پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا, وہ آئی, اس نے سمجھایا, نہیں مانا.
دوسرا آیا، دوسرے نے سمجھائی، نہیں مانا، آخر میں پائلٹ آیا کہ بھائی اٹھ جاؤ، یہ سیٹ تمہاری نہیں ہے، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اسی جہاز میں سے ایک آدمی اٹھا، وہ سمجھ گیا، اس نے جا کے اس کے کان میں کچھ کہا، وہ آدمی پھٹ سے کھڑا ہو گیا اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یار تو نے کیا کہا اس کے کان میں؟ تو بولا کچھ نہیں یار، میں نے اس کو بولا تم دبئی جاتا ہے نا، یہ سیٹ دبئی نہیں جاتا ہے، پچھلے والا جو سیٹ ہے نا وہ دبئی جاتا ہے۔ ریجٹ، انفلیکسیبل، انفلیکسیبل۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کام ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈیل کرنا، ہر انسان سے بات چیت کرنا، ہر انسان سے کانٹیکٹ کرنا، تو اس میں کبھی کبھی اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو انفلیکسیبل ہوتے ہیں، جو ذرا بھی ٹس کے مس نہیں ہوتے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی اسی طرح سے حلیمی اور پیار سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں، پیار سے پیش آئے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم گو ہیں، آپ فلیکسیبل ہیں، آپ کبھی ضد نہیں کرتے، آپ کبھی کسی کے اوپر اپنی بات مسلط نہیں کرتے۔ لیکن مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے جو میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، میں بڑا ریجڈ آدمی ہوں، میں انفلیکسیبل ہوں، مجھے بھی اللہ نے بنایا۔ لیکن آپ کے اوپر رحمت زیادہ ہے، آپ وہ رحمت کے ذریعے مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے، اور مجھے بتائیے کہ غصہ کرنے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور بتائیے کہ آج ٹھیک ہے آپ کا زمانہ ہے، 25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب آپ کی باڈی، آپ کی عقل سب جواب دے گئی ہوگی، اس وقت آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے فلانے کو خواہ ڈانٹا تھا، آپ نے فلانے کے ساتھ خواہ لڑائی کی تھی، حالانکہ یہ بات ایسی تھی کہ آپ فلیکسیبل ہو جاتے، آپ کا اور آپ کے خاندان کا کام بن پڑتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اب بھگتو۔ تو وہ وقت آئے، چونکہ ہم بھی انسان ہیں، اور اللہ کی یہ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی رحمت ہے، یعنی سوچنے کا ایک انداز ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا۔ اگر میں سمجھتا ہوں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے اندر حلیمی ہے، میرے اندر نرمی ہے، میں اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی لوگ آ کر کہتے ہیں یار فلانا آدمی، یار فلانے لوگ، وہ بار بار آ کے میرے سے مانگتے ہیں، بار بار میرے سے آ کے مانگتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں یار خوش نصیب ہیں آپ کہ لوگ آپ سے مانگتے ہیں، خدا نے آپ کی حالت ایسی نہیں کی کہ آپ دوسروں سے مانگے۔ تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے اس کی مدد کے لیے آپ کو چنا۔ مدد کرنا تو خدا کا کام ہے، لیکن خدا نے آپ کو چنا، تو آپ اس کی مدد کریں، اگر کر سکتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے۔ اور یہ بات تو ایسی ہے کہ جیسا دو گے ویسا پاؤ گے، جیسا بوؤ گے ویسا آپ کو پھل ملے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کی مخلوق سے آپ نے محبت کی اور اس سے آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے برتاؤ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پروردگار بہت راضی ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا، اور آپ کو بے پناہ رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی۔ یہ بھی تو ایک بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو سوچئے، اور بھی کچھ اگر نکلے تو آپ مجھے کمنٹس کے اندر یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو کس طرح سے لیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔